امتیاز علی تاج کا ایک لازوال کردار چچا چھکن. آج ہم ان سے ریلیٹڈ ایک مضمون چچا چھکن میں تصویر ٹانکی سنانے جا رہے ہیں. چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمہ لیتے تو گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں. گھر میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام سونپ دیتے ہیں. خود کام کم کرتے ہیں, دوسروں سے زیادہ کرواتے ہیں. چند روز پہلے دکان سے تصویر پر شیشہ لگ کر آیا. چچی نے کہا, گھر پر بچے ہیں, کہیں ٹوٹ نہ جائے, اسے دیوار پر لگا دے. میں خود ہی لگا دوں گا, چچا نے جواب دیا. اب چچا جان نے تصویر لٹکانے کی مہم شروع کر دی. اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دی. پپو سے کہا, اپنی امی سے پیسے لے کر میکھے لے آ. ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ گڈو کو آواز دے کر بلایا اور کہا, ذرا جلدی سے جاؤ, اس کے پیچھے جانا اور اسے کہنا میکھے 2 انچ کی ہو. اب سوچا کہ تصویر لگانے کے لیے سیڑھی کی بھی ضرورت پڑے گی. فوراً چھیننے کو بلایا, بیٹا ذرا جلدی سے سیڑھی لا کر تو لگا دینا. ہاں ذرا احتیاط سے لانا, کسی کو مار نہ دینا. مٹھو بیٹے, ناشتہ کر لیا تم نے؟ ذرا جلدی سے جانا اور اپنے ہمسائے میر باقر علی کے گھر ان سے سیدھ معلوم کرنے والا آلہ تو لے کر آنا. ہاں پہلے سلام ضرور کر لینا. اتنے میں بازار سے میکھے آ گئی. ارے ارے, میکھے دیکھ کر بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں سیڑھی پر چڑھوں گا تو روشنی کون دکھائے گا؟ اے لو, ذرا جلدی سے تصویر لٹکانے والی ستلی لے کر آنا. بیٹھ نہ جانا وہاں, جلدی آ جانا. اب چچا جان سیڑھی پر چڑھ گئے اور دیوار پر تصویر لگانے کی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے. ارے سارے کہاں چلے گئے؟ مٹھو, چھٹن, چھینے, مجھے تصویر کون پکڑائے گا؟ بھاگ گئے سارے کام چور کہیں کے. چھٹن نے آ کر چچا کو تصویر پکڑا دی. وہ تصویر کو مختلف زاویوں سے پکڑ دیکھ ہی رہے تھے کہ خرابی قسمت سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ گئی اور فرش پر جا گری. اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا. چچا چھکن شرمندہ سی شکل میں سیڑھی سے اتر آئے اور شیشوں کی کچیوں کا معائنہ کرنے لگے. اتفاق سے شیشہ ان کی انگلی میں چپ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا. خون تو کم نکلا مگر چچا ناچ زیادہ رہے تھے. تکلیف سے ہائے ہائے کر رہے تھے. خون روکنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی. سب کو رومال ڈھونڈنے پر لگا دیا اور خود انگلی پکڑ کر کرسی پر جا بیٹھے. اب منظر یہ تھا کہ چچا چھکن کرسی پر بیٹھے بڑبڑ کر رہے تھے اور گھر بھر کو رومال ڈھونڈنے پر لگایا ہوا تھا. سارے گھر میں کسی کو اتنی تفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے. اس کی جیب میں رومال ہے مگر شیروانی تو ایسے غائب تھی جیسے گدے کے سر سے سینگ. اب سارے تو چچا کی شیروانی تلاش کر رہے تھے اور چچا انہیں ہلکا بات سے نواز رہے تھے. بولتے بولتے چچا کرسی سے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خود ہی شیروانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کھسیانے ہو کر بولے, چھوڑو ہم نے خود ہی ڈھونڈ لی. تمہارے سامنے تو بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا. پٹی بننے نیا شیشہ لگ کر آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا. اب دوبارہ تصویر لگانے کا مرحلہ شروع ہوا. چچا سیڑھی پر چڑھ گئے. سارا گرانا ان کی سیڑھی کے ارد گرد کھڑا تھا. کسی کے ہاتھ میں تصویر, کسی کے پاس میکھے, کسی کے پاس ستلی اور کسی کے پاس ہتھوڑا تھا. 2 آدمی سیڑھی پکڑے کھڑے تھے. چچا چھکن نے ہتھوڑا مانگا, دے دیا گیا. کیل مانگی, دے دی گئی. چچا بھی ہتھوڑا سیدھا ہی کر رہے تھے کہ کیل نیچے جا گئی. کھسیانے ہو کر بولے, رے دیکھنا کہاں جا گری. اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے کیل تلاش کر رہے تھے. چچا چھکن سیڑھی پر کھڑے بڑبڑا رہے تھے. 10 آنکھیں ہیں, کسی کو کیل نظر نہیں آ رہی. میں ہوتا تو کئی مرتبہ ڈھونڈ چکا ہوتا. کم وقتوں, کیا میرا پورا دن سیڑھی پر ہی کھڑا رہوں گا؟ دوسری کیل ہی دے دو. سب کی جان میں جان آئی. دوسری کیل دے دی گئی. چچا میاں نے کیل کو مطلوبہ جگہ پر رکھا اور زور سے تھوڑے سے ضرب لگائی. پلسٹر نرم تھا. پوری کیل اور آدھا ہے تھوڑا دیوار کے اندر گھس گیا. وہ جگہ تصویر لگانے کی قابل نہ رہی. اب چچا میاں نے جگہ بدلی. نئی جگہ پسند کی. سارا سامان وہاں پہنچایا گیا. چچا پھر سیڑھی پر چڑھ گئے. کافی دیر تک تو دونوں دیواروں سے فاصلہ ماپتے رہے کہ تصویر کہاں لگانی چاہیے. نیچے کھڑے سب گھروں والے بھی الگ الگ مشورے دے رہے تھے. اتنی بحث ہو رہی تھی کہ گویا لڑائی ہو رہی ہو. خدا کر کے تصویر لگانے کی جگہ پسند آئی.
कील पकड़ी, हथौड़ा बुलंद किया और मेघ पर जड़ लगाई। खुदा का करना निशाना खटा हुआ हथौड़ा सीधा हाथ पर लगा और एक तेज सी आवाज के साथ हाथ से हथौड़ा छूट गया, जो नीचे खड़े बच्चे के पांव पर जा गिरा। बच्चे का रोना पीटना और चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। इस मौका पर चच्ची जान भी आ पहुंची और बच्चे को संभालने के साथ चचा को खड़ी खड़ी सुनाने लगी। कहने लगी, अगर इसी किस्म के तमाशे करने हो तो मुझे पहले बता दे क्या करे, मैं बच्चे लेकर घर से चली जाया करूं। चचा नादम होकर कहने लगे, खाम बात का बतंगा बना रही हो, क्या हो गया है, किस बात पर ताने दिए जा रही हो। अब रात होने वाली थी, तमाम बच्चे नींद और भूख से बेहाल खड़े थे। चचा एक मरतबा फिर नए जज्बे के साथ तस्वीर लगाने सीढ़ी पर चढ़ गए। नए सिरे से जगह तलाश की गई, फासला मापा गया, सीध मापी गई और भी आखिर तस्वीर लगी गई। वो भी इतनी टेढ़ी कि ऐसा लगता था अभी गिरी। दीवारों की हालत ऐसी हो रही थी जैसे निशानाबाजी होती रही हो। पूरे कमरे में जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। चचा के अलावा सब खड़े नींद से झूम रहे थे। चचा जान तस्वीर लगाने का मार्का सर करने के बाद सीढ़ी से उतरे तो सीधे गुड्डू के पांव पर। गुड्डू चीख मार के रो पड़ा। चचा से जरा परेशान हुए, मगर फिर दाढ़ी में हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई।